بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض، موجود ہوں جارڈن میں۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں موجود ہوں ایک بہت ہی قیمتی مقام کے پاس، اہل کہف، جو کہ جمعہ کے دن ہم سب لوگ جو ہے سورۃ الکہف کی تلاوت کرتے ہیں، جو کہ اس جگہ پہ، یہ جو آپ جگہ سامنے دیکھ رہے ہیں، اوپر پتھروں کی مسجد ہے، نیچے جو ہے غار ہے جہاں پہ اہل کہف جو ہے آرام کر رہے تھے، اور آپ سب کو جو ہے ابھی یہاں پہ زیارت کرائیں گے اس جگہ کی۔ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اہل الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، کہ جب جو لڑکے تھے ایمان لے کے آئے، مطلب فتیہ جو ہے کم عمر لڑکوں کو جو ہے کہا جاتا ہے۔ اب ہم کہف کے اندر جا رہے ہیں، آپ سب جو ہے غار کو اندر سے دیکھ سکیں گے۔ اللہ کرے کہ نیچے جو ہے سگنل آئے تو میں آپ سب کو اندر سے بھی غار دکھاؤں گا، ادروائز جو ہے ہمیں ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑے گی، جو کہ بعد میں آپ سب کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب یہ زیارت کر سکیں۔ یہاں پہ یہ کہف ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف، ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم کہف کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلا واللہ، بسم اللہ جی، السلام علیکم جی۔ یہ جو آپ سامنے جگہ دیکھ رہے ہیں، انہم، یہ جو ہے وہ فجوہ ہے جہاں پہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اہل کہف جہاں پہ سو رہے تھے۔ یہ آپ وہ جگہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اہل کہف آرام کرتے تھے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ شمس جو ہے ان کے اوپر سے آتی تھی، مطلب سورج کی جو روشنی ہے ان کے اوپر سے آتی تھی۔ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے جو ہے روشنی داخل ہوتی تھی اہل کہف کے لیے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پہاڑ کے اندر اوپر سے جو ہے غار بنی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے جو ہے روشنی داخل ہوتی تھی ان کے، اور یہاں پہ جو ہے ان کی قبور ہیں اہل کہف کی، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ بعد میں ان اہل محلہ، اہل قریہ نے 309 سال کے بعد جب یہ محلے میں گئے تھے، مطلب گاؤں میں گئے تھے، تو اس کے بعد ان کی فوراً جو ہے وفات ہو گئی تھی، تو انہوں نے یہیں اسی غار کے اندر ہی ان کی قبریں بنا لی تھیں، اور پھر بعد میں اوپر جو ہے مسجد بنا دی تھی۔ مسجد قرآن شریف میں یہ ساری باتیں جو ہے موجود ہیں سورۃ الکہف میں۔ یہاں پہ جو ہے ان کی ہڈیاں موجود ہیں، میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نور علیہ باللہ، نا نور علیہ، یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ جو ہے اہل کہف کی جو ہے ساری قبروں سے ہڈیاں جمع کر کے یہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک ہی قبر میں جو ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تھی، تقریباً 2000 سالہ پرانی ہڈیاں ہیں یہاں پہ، ان قبور سے ملی تھیں۔ استاد مین؟ استاد محمود، یعطیک الف عافیہ حبیبی، تسلم۔ اور انہوں نے جو ہے ہماری بہت خدمت کی ہے یہاں پہ، مطلب سمجھانے کے لیے۔ نعم، آمین آمین، اللہ جزاکم خیر، اللہ جزاکم خیر۔ یہاں پہ ناصر رائے بعد، یہاں پہ جو ہے میں آپ کو قبر کے اندر کا ماحول دکھاتا ہوں کہ کس طرح ان کی قبر تھی۔ ایک قبر جو ہے انہوں نے کھلی چھوڑ دی تاکہ جو ہے دیکھ سکیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اہل کہف کی قبر ہے، ٹھیک ہے۔ باقی قبور جو ہے بند کر دی گئی ہیں، کیونکہ لوگ، آپ کو پتہ ہے، پھر طرح طرح کے معاملات، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاسٹ ٹائم جو ہے تکلاف ہے، آپ یہاں پہ بھی دیکھیں جی۔ اندر جو ہے نیٹ جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو باہر آئیے، آپ کو میں اوپر مسجد میں دکھاتا ہوں ان کی۔ مسجد بنانے کا واقعہ یوں ہے کہ جب اہل ایمان، ان میں سے ایک بندہ جو ہے ان کی طرف گیا تھا، تو اس کے بعد اہل قریہ کے سارے گاؤں والے مل کے جو ہے، ایک سیکنڈ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو تاکہ مسجد میں دکھاؤں۔ یہ مسجد ہے اہل کہف کی، نیچے غار ہے، جیسا کہ ہم ابھی نیچے تھے، ابھی جو ہے یہاں اوپر یہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں اہل کہف کی، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد ہے اہل کہف کی، جہاں پہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اہل قریہ نے جب ان کے صدق ایمان اور اس کے اوپر وہ کی، تو بعد میں جو ہے اہل قریہ نے کہا کہ ہم ان کی قبروں کے اوپر جو ہے ایک عمارت بنا دیتے ہیں ان کی یادگار کے لیے۔ تو جن کی جو ہے بات زیادہ چلتی تھی، یا جو
بڑے لوگ تھے گاؤں والوں میں سے، انہوں نے کہا کہ لنتخذن علیہم مسجدہ، کہ نہیں ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے. تو بعد میں جو ہے یہاں پہ مسجد تعمیر کی گئی تھی. آئیے آگے جو ہے ہم نے ایک اور مقام کی طرف چلنا ہے ابھی. یلا نمشي يلا. بسم اللہ. یہاں پہ اترنا تھوڑا مشکل ہے، دیکھ رہے ہیں میرا پاؤں کس طرف پڑے. وخر یا اللہ. جی یہاں پہ جو ہے اس طرف ایک نیو مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب یہ ویڈیو دیکھ سکیں اور زیارت کر سکیں. اس طرف جو ہے نیو مسجد بنی ہوئی ہے. ما ينفع تلبس بدله يحسبونك اردني. كنت تطق الثوب وشماغ وتلبس رسمي عشان يعرفونك مو من عندهم. طخك انت. جی یہ دیکھیں اس طرف نیو مسجد بنی ہوئی ہے، اور ابھی ہم نکلیں گے آگے ایک موسیٰ علیہ السلام کے اس مقام پر جہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کر اپنی قوم کو کہا تھا ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. مطلب بالکل بیت المقدس جو ہے وہاں سے نظر آتا ہے جارڈن کی بارڈر سے. ہم اس مقام کی طرف انشاءاللہ ابھی جا رہے ہیں. یہاں سے اس مقام پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، کہ ہم جو ہے کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے اندر جو ہے ایک جبار قوم ہے، مطلب سخت جان قوم ہے، اور وہ ہمیں مار دے گی، تو ہم اس میں داخل نہیں ہوتے. تو اس پر جو ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے بھی کہ رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ میرے اور میرے بھائی کی جو ہے مغفرت فرما، ہارون علیہ السلام کی. مطلب یہ بعد میں یہ واقعات ہوئے تھے اس جگہ کے بعد. تو اس کے بعد جو ہے اللہ عز و جل نے فرمایا تھا یتیہون فی الارض 40 سنہ، کہ 40 سال جو ہے یہ اس صحرا میں جو ہے ان کو راستہ نہیں ملے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو صحراؤں کو پتہ ہوتا تھا، راستوں کو پتہ ہوتا تھا، لیکن اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے یہ عذاب بھیجا تھا کہ 40 سال تک جو ہے وہ وہاں پہ مطلب ہے کہ اس صحرا میں پھنسے رہے، اور اس سے آگے جو ہے فلسطین میں داخل نہیں ہو سکے تھے. ٹھیک ہے، مطلب بیت المقدس کی طرف. تو ابھی ہم جا رہے ہیں، ہماری گاڑی سامنے کھڑی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل بارش اور موسم کی صورتحال کی وجہ سے جو ہے آپ گاڑی کی حالت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو گئی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم ابھی یہاں سے وہ مقام تقریباً 1 گھنٹے کا ہے، تو تاکہ ہم جو ہے ٹائم کا بھی فائدہ ہو اور ٹائم جو ہے ضائع نہ ہو، تو ابھی ہم ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن. یہ چائے ہماری ہے، یا اللہ یہ دوائی ہے میری، کچھ مسئلہ ہو گیا تھا. جہاں پہ چارجر کا حساب کتاب دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ. اصحاب الكهف اس طرف يحط الموقع جبل نبو. ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں. شوف لك الموقع قديش جبل نبو من هون. هذا هو حط قد ايه؟ خذ. خلنا نشوف لك شو في مواقع اثريه ثانيه. جی میری آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں ها تاکہ جو ہے هات شوف هات. تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست احباب جو ہے یہ لائف زیارت کر سکیں ان مقامات کی. اور ابھی ہم اس وقت انشاءاللہ راستے میں بنروح عليه اول شيء ابو عبد الله. ابو عبد الله ايش بنروح اول شيء على مأدبة. مغطس مأدبة ايش فيها؟ مأدبة فيها مليون موقع اثري. مثل دقيقة اشوف لك كمان شغلات بمأدبة. لا يهمنا اكثر شيء مواقع انبیاء و اسلامیہ. ایک سیکنڈ ہم ایک سرچ کر رہے ہیں کہ کس جگہ پہ پہلے جانا چاہیے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. جی اس وقت ہم جارڈن کے علاقہ ہے السحاب اس میں موجود ہیں جہاں پہ اہل کہف کا مقام تھا. آپ لوگوں نے وہ دیکھ لیا ہوگا. ابھی ہم آگے جا رہے ہیں. میرا ارادہ تو یہی تھا کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ فلسطین مطلب بیت المقدس داخل ہو کے فتح کرے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم کل رات کو آپ کو یوشع علیہ السلام کی زیارت کروائی تھی. یوشع علیہ السلام جو ہے انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا تھا.
مطلب جو بنی اسرائیل تھے، موسیٰ علیہ السلام کی جہاں پہ وفات ہوئی تھی نا، جس پہاڑوں میں ان کی قبر مبارک ہے، ہم وہاں پہ جا رہے ہیں اس وقت. خلينا على جبل نبو، الوقت حلو. يلا معلش. طب يلا خط عطنا الطريق. ہم ادھر ہی جائیں گے جبل نبو کی طرف، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام. في قلعة هناك فين؟ ماذا اسمها ام الرصاص، كنيسة القديس لا لا ما هي. يوحنا حط الرومانية الكاثوليكية، كنيسة الشهداء. حط جبل نبو. طيب جبل نبو مادبة، المتحف الأثري. ايوه هناك في متحف. خلاص ہم جی میرے خیال سے شیئرنگ جو ہے نہیں ہو رہی. چلیں بھائی ہم نکل پڑے ہیں راستے پہ، اور تقریباً راستہ ہے یہاں سے 49 منٹس کا. یہاں پہ ایک چیز بہت مسئلہ کرتی ہے کہ یہاں کے جو راستے ہیں نا، مطلب مسافت میں کم ہے. مطلب اب 30 کلو 38 جی لا 38 جی 38 کلو میٹر جو ہے وہ طے ہوگا 49 منٹ میں، حالانکہ اس کو ہونا چاہیے 20 منٹ سے بھی کم میں ہونا چاہیے، 20 منٹ میں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ راستوں کی جو ہے تھوڑی مشکلات درپیش آتی ہیں. جارڈن میں راستے جو ہے اونچے نیچے، اور پھر جو ہے بہت زیادہ جو ہے لیفٹ اینڈ رائٹ آپ کو مڑنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل سارے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہم جا رہے ہیں مقام موسیٰ علیہ السلام کی طرف، راستے میں ہے انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا کہ آپ سب کو جو ہے یہ دکھا سکوں قیمتی جو مقامات ہیں. اور میری آپ سب سے گزارش ہے درود شریف کا ورد کریں، اور یہ بتائیں کہ آپ اس وقت جو ہے کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کے کومنٹس جو ہے مجھے شو نہیں ہو رہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ سب کے کومنٹس پڑھ سکوں، لیکن کومنٹس جو ہے میرے پاس شو نہیں ہو رہے. لیکن بہرحال یہ آپ جو ہے جارڈن کے باقی علاقے بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے سامنے. يستهبلون ذولا. جی تو وہاں پہ پہنچ کے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا دوبارہ لائیو لینے کی. اس وقت تک جو ہے آپ لوگوں سے اجازت. اور اگر کوئی بات کرنا چاہے لائیو تو وہ بات جو ہے کر سکتے ہیں. جی میاں زبیر انصاری صاحب، جی میاں زبیر انصاری صاحب، میں نے آپ کو لائیو کال کے لیے وہ بھیجا ہے، اگر آپ بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی آئی تھنک زبیر صاحب بیزی ہیں. ٹھیک تو میرا خیال ہے ہم وہاں پہنچ کے پھر دوبارہ لائیو شروع کریں گے. ٹھیک ہے تو آپ لوگوں سے اجازت، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے بہت جلد. اللہ حافظ.